ایک آدمی کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ اپنے مواعظ میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ مجھے کبھی غم اور پریشانی نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی، البتہ تم ایک کام کرو، وہ یہ کہ تم دنیا میں کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ بے غم اور خوش باش لگے، تو میں تمہارے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جیسا بنا دے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا کہ ایسا آدمی تو مل ہی جائے گا جو بہت زیادہ آرام و راحت میں ہوگا، اور میں اس جیسا بننے کی دعا کرا لوں گا۔ اب تلاش کرنے کے لیے نکلا تو کبھی کسی آدمی کو خوش دیکھ کر فیصلہ کرتا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا، پھر دوسرا کوئی آدمی اس سے زیادہ دولت مند نظر آ جاتا تو پھر فیصلہ بدل دیتا کہ اس کے پاس تو زیادہ مال و دولت ہے، یہ زیادہ خوش ہوگا۔ غرض ہے کہ کافی عرصے کی تلاش کے بعد اس کو ایک جوہری اور زرد گر نظر آیا جو سونا چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھر کی تجارت کرتا تھا۔ اس کی دکان بہت بڑی تھی جو نقش و نگار سے مزین بھی تھی۔ اس کا گھر ایک عالیشان محل کی طرح تھا۔ اس کے پاس بہت قیمتی اعلیٰ قسم کی سواری بھی تھی۔ کئی نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے خوبرو جوان بیٹے بھی تھے۔ غرض ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ہر نعمت اسے میسر ہے اور یہ سب سے پرسکون اور آسائش والی زندگی گزار رہا ہے۔ اس آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ ایک دفعہ اس جوہری سے مل تو لوں، دیکھ تو لوں یہ خوش ہے بھی یا نہیں، یا اسے کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں۔ چنانچہ یہ شخص اس جوہری کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ تم بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو، دولت کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ میری خواہش ہے کہ میں بھی تم جیسا بنوں، کہیں آپ کو کوئی پریشانی یا بیماری وغیرہ تو نہیں۔ وہ جوہری شخص اس بندے کو تنہائی میں لے گیا اور اس سے کہا میری ظاہری شان و شوکت دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں، بہت سکون کی زندگی گزار رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ میں دلی طور پر بہت اذیت میں ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا کہ آخر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پھر اس جوہری نے بتایا کہ دراصل میری بیوی ایک بد کردار عورت تھی، اور یہ جو تمہیں میرے خوبرو جوان بیٹے نظر آ رہے ہیں یہ دراصل میرے بیٹے نہیں ہیں۔ میرے لیے کوئی لمحہ اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں میں اس کرب سے نہ گزرتا ہوں۔ میرے دل میں غم اور صدمے کی جو آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو، اس لیے میرے جیسا بننے کی خواہش کبھی مت کرنا۔ یہ سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا کہ کسی کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑے عیش و آرام میں ہوگا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر، جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو، کوئی بندہ ملا تمہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بندہ غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا کہ جس کے جیسا بننے کی دعا کراؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں تمہیں کوئی شخص بے غم نظر نہیں آئے گا، البتہ میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے ہمیں اس پر خوش رہنا چاہیے
اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت والی زندگی کا سوال کرنا چاہیے۔